لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جیسے جیسے علم انسان کا بڑھنا شروع ہوتا ہے ویسے ویسے انسان عبادت کے درجات میں اوپر چڑھنا شروع ہوتا ہے۔ یہ کچھ ایسے ہے جیسے جب فرض عبادتیں مستقل قائم ہو جائیں اور ان کی عادت پختہ ہو جائے تو پھر عبادت آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے نوافل میں داخل ہوا کرتی ہے، درجات میں اوپر چڑھا کرتی ہے۔ تو تمام عبادات کا انتہائی درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت عبادت کی جائے۔ اب یہ کیسے کی جائے؟ کیونکہ انسان تو کمزوری میں رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ تو جب وہ اس سوال پہ پہنچتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو ایک ایسی عبادت عطا کی جا رہی ہے جس کا عطا کیا جانا ہی سوال کا جواب ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں سمجھاتا ہوں کہ جیسے نماز پڑھ لی اب انسان نے، اب نماز پڑھنے کے بعد کیا کرے گا؟ اور پھر روزے رکھے گا، قرآن پاک پڑھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، کچھ اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کرے گا، لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرے گا، تو مختلف عبادات میں مصروف رہے گا۔ لیکن ہوگا کیا کہ اگر غور کرے گا، اگر سچا ہے تو ایک نتیجے پر پہنچے گا۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہر عبادت میں ایک توقف پایا جاتا ہے، ایک وقفہ ہوتا ہے، جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا وقت، جیسے صبح کے قرآن پڑھنے کے بعد شام کے قرآن پڑھنے کے درمیان کا وقت ہے، جیسے ایک روزے کے سحر اور افطار کے بعد رات کا وقت ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی بھی عبادت کو اگر غور سے دیکھیں گے تو جب اس کو انجام دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں توقف پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان پروٹوکولز کو ہمیشہ قائم نہیں رکھ سکتا، اس میں فارمیلٹیز انوالو ہیں، رولز انوالو ہیں۔ ابھی نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا پڑتا ہے، روزہ رکھنا ہے تو کھانا پینا بند کرنا پڑتا ہے، جیسے ہم ابھی گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تو حج کرے گا تو سفر کرنا پڑے گا، ایک پورا پروٹوکول انوالو ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اب خالی عبادت کی بات اگر نہ اگر زندگی کے کسی بھی معاملے میں دیکھیں تو ایک آدمی اگر اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے تو ایک گاہک کے آنے میں اور دوسرے گاہک کے آنے تک ایک وقت ہے،